احمد سعید بھائی ہیں ساؤتھ کوریا سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی احمد سعید بھائی السلام علیکم، آپ لائیو ہیں، اپنا سوال کر سکتے ہیں آپ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم علی بھائی۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی احمد بھائی، میں نے آپ کی لائیو سٹوری بھی سن لی تھی، تو آپ سوال کریں، کیا آپ کا سوال ہے؟ جی سوال تو میرے خیال میں آپ نے کوئی چھوڑا نہیں جس کا جواب نہ دیا ہو، بس ڈھونڈنے سے مل ہی جاتا ہے، جو مرضی مسئلے کے ڈھونڈنا چاہے نا، تو میں سوچ رہا تھا سوال تو علی بھائی نے کوئی چھوڑا ہی نہیں جو بندہ کر سکے۔ جزاک تو اللہ، جزاک اللہ۔ اب آپ لوگوں اللہ تک پاک بھی جزا بات، دے۔ آپ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور اس دعوت حق کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے وہ اپنے حلقہ اثر میں جن جن لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس میں خود غرضی بالکل نہیں کرنی کہ جی ہمیں پتہ چل گیا باقی جائیں بے شک بھاڑ میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی الاسلام جو کہ قطعاً جنتی ہیں، آپ کا غم ہمیشہ پوری زندگی میں سب سے بڑا غم یہی رہا کہ امت جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے۔ اگر رسول اللہ سے کسی کو سچی محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا غم بھی وہی ہونا چاہیے جو اس کے پیغمبر کا غم تھا، اور ختم نبوت کی برکت سے ویسے ہی کام ہمیں شفٹ ہوا ہے، تو بس یہ کام کریں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی احمد بھائی؟ جزاک جی اللہ۔ بہت شکریہ علی بھائی۔ اور ہاں جی ہاں جی ہاں جی، کرے بات۔ اچھا، وہ ایک تھوڑا سا مطلب کہ چھوٹے سے، جب مطلب کہ ہم وطر پڑھتے ہیں تو اس میں دعا کرنی بھول جاتے ہیں، مثلا جیسے بندہ مغرب کے فرض پڑھتا ہے نا، ایسے مثلا کہ دوبارہ بیٹھ جاتا ہے نیچے تو دعا کرنی بھول گیا مثلا، تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے؟ نہیں، اس نے 3 وطر پڑھے ہیں اور درمیان اللہ تشہد کیا ہے۔ جی میں تیسری رکعت میں پھر نیچے بیٹھ کے دعا کیے بغیر نا، اللہم مغفر۔ ہاں ٹھیک ہے، تو دوسری میں تو نہیں بیٹھنا ہوتا، دوسری میں جلسہ ہی کرنا ہوتا ہے، اور جی دوسری میں میں وہ ہاں، تو دعائے قنوت اگر رہ گئی ہے تو سجدہ صاحب کوئی واجب نہیں ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر بعض اوقات جان بوجھ کے بھی دعائے قنوت چھوڑ دیتے تھے وطر کی نماز میں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سنت ہے۔ دعائے قنوت اگر رہ جائے تو اس کے اوپر سجدہ صاحب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جزاک اللہ۔ اور جزاک ایک بات میں آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جب میں نے قرآن پاک سنا ترجمے کے ساتھ تو الحمدللہ میں نے فرقہ چھوڑ دیا نا، تو اس کے بعد میں جو وہابی ہیں نا، اہل حدیث ہیں، ان کو صحیح سمجھنے لگ گیا نا، میں ان کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کی ایک ویڈیو مل گئی، پھر اسی طرح چلتا رہا، پھر 2017 میں جا کے پراپر آپ کو سننا شروع کر دیا، اور ماشاءاللہ 5 سال ہو گیا آپ کو سن رہا ہوں۔ تو جو اہل بیت سے مثلا محبت ہے نا، وہ آپ کی وجہ سے آپ کو سننے کے بعد ہوئی ہے نا، مطلب کہ پہلے اس طرح نہیں تھی۔ تو اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اہل حدیث کو سننا شروع کر دیتا تو میں بھی یہی کہتا کہ اس خاندان کے پیچھے پڑا ہوا تو ان کا دفاع کرنا شروع کر دیتا۔ تو یہ کریڈٹ پورا آپ کو جاتا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت ہے وہ آپ کی وجہ سے نا، جو مثلا عشق ابو ہے وہ پہلے نہیں تھا اس طرح۔ تو اس کی دعا احمد بھائی، ہم نے کچھ بھی کیا ہے وہ یہ کوئی اہل بیت پہ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، نہ آپ پہ احسان کیا ہے، یہ ہم نے اپنی آخرت بچانے کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وصیت کی تھی کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ باقی آپ نے جو کہا کہ اہل حدیث میں چلے گئے تھے، میرے بھائی اگر آپ میں اخلاص ہونا، آپ یہودی یا نصرانی بھی ہو چکے میں ہونا، تب بھی آپ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ آپ کو کان سے پکڑ کے اس پلیٹ فارم تک پہنچائے گا۔ یہ آپ کا اخلاص تھا، آپ نے وہاں رہنے نہیں تھا زیادہ عرصہ، آپ کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں تک پہنچانا تھا۔ آپ کی طرح کے ہزاروں لاکھوں نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے مسلک کنکلوڈ کر لیے ہوئے تھے، پھر ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت حق تک پہنچایا، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ احمد بھائی۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جو آپ نے جوائن کیا۔ خدا حافظ۔